ظالموں کو، تمام مسلمانوں کو ان کے ہاتھ توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان بے کس و مجبور مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جن کے دل میں احساس تک پیدا نہیں ہوتا، اللہ انہیں بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بلک رہے ہیں، کوشاں ہیں، درد رکھتے ہیں اور اپنے درد کا اظہار بھی کسی بھی حوالے سے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلم امہ کے تمام دکھوں کو اپنی جناب سے دور فرمائے اور مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے نوازتے ہوئے اپنی طاقتیں بروئے کار لاتے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حکمران مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اتھرائز اور طاقت اور عہدے کا مقام کو، عہدے کو بروئے کار لاتے ہوئے عالمی سطح پر کفار کو، اسرائیلیوں کو یہ باور کرائے کہ جو ظلم اور بربریت تم مسلمانوں پر، ہمارے بھائیوں پر، معصوم بچوں پر، نہتے لوگوں پر کر رہے ہو، وہ اکیلے نہیں بلکہ مسلمان حکمران اور مسلمان عوام ان کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے حکمران مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت، اپنا عہدہ، اپنی اتھرائز کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام ممالک جو مسلمان ہیں یکجا ہو کر ان حکمرانوں کو دعوت فکر دیں اور ظلم اور بربریت روکنے کی کوشش کریں، وگرنہ اگر اہلیان فلسطین پر امن قائم نہیں ہوگا تو روئے زمین پر کہیں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل اویزہ ہیں، آپ نے کلیئر فرمایا ہوا ہے۔ اس طرح کہ ہمارے ملک میں کل بھی مختلف مکاتب فکر کے چیدہ علماء نے فتویٰ جاری کیا، دیر آیت بہرحال درست آیت، وہاں تمام مفتیان نے جو فتویٰ بازی کی ان کا مقصد یہ تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، ہم فتویٰ دیتے ہیں، اب امت کنفیوز کا شکار ہے، پریشانی اور اضطراب میں پڑ گئی کہ
وہ فتویٰ اور وہ ساری باتیں کس نوعیت کی ہیں، کس کو بتانا چاہیے، کس پر فرض ہے اور کس طرح فرض ہے، تو میں ادنا طالب علم ہوتے ہوئے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے کر بھی دی کہ سب سے پہلے حکمران مسلمانوں پر جہاد کی فرضیت ہوتی ہے۔ حکمران صاحب عہدہ، صاحب مقام، صاحب مرتبہ، حکمران مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں، 57-58 ہیں، ان کے حکمرانوں پر یہ اب کی بات نہیں، بلکہ ہم تو کشمیر کے معاملے میں بھی اسی بات پر ہم رائے رکھتے ہیں اور دیتے بھی آئے ہیں۔ اور فلسطین کے ظلم کی جب ابتدا ہو رہی تھی تو ہم نے وہاں بھی اس وقت بھی میں نے یہاں ہی اسی منبر شریف پر جمعہ کے خطبے میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر فرض ہو کر جاتی ہیں، کچھ حکمرانوں سے فرض ہوتی نیچے آتے ہیں۔ اس طرح ایک سادی سی مثال اور بیان بات کرنے لگا ہوں کہ اگر پاکستان کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی جگہ پر کسی انسان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس پر گستاخی کی بات ہوتی ہے، اس پر کچھ گستاخانہ باتیں اس نے کی ہوتی ہیں یا اس کے برابر اس کے ساتھ کوئی چیزیں منسلک ہوں تو عوام احتجاج کرتی ہیں، تو ہمارے ادارے، ہماری حکمران حکومتیں یہ بیان دیتی ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس بات کا کہ کسی پر حد جاری کرنی ہے، کسی کو شرعی حد میں سزا دینی ہے یا قانونی حد میں سزا دینی ہے تو آپ نہیں، ہم دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یعنی حکمران کہتے ہیں ہم دیں گے، آپ کی یہ بات نہیں ہے۔ بالکل بعینی اسی طرح جو فتویٰ جاری ہوا کل، سب سے پہلے جہاد اداروں پر فرض ہوتا ہے، عوام پر فرض نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو بول لیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، کچھ ہوا کہاں کریں بچے پتہ چلے۔ یعنی بعینی ہی اسی طرح ہم پر بھی ہے، لیکن ہم اپنے بل بوتے پر ہم اس کی ترویج کر سکتے ہیں، اس فتویٰ کی، اس کے بعد بات اس کے بابت بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کو باور کرا سکتے ہیں، اپنی اتھرائز، اپنی جو سوشل میڈیا ہے، نیٹ ورک ہے، اپنے دوستوں احباب تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ کا میرا جہاد ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو بولے تھے۔ آپ جس طرح اپنے دفتر میں جاتے ہیں، دوستوں بیٹھتے ہیں، آپ کا میرا یہ کہہ دینا 5 بندوں میں کہ ظلم ہو رہا ہے، تیرا میرا جہاد ہو گیا، تیرا میرا جہاد ہو گیا۔ اب کیونکہ تیرے پاس اور میرے پاس نہ ایٹم ہے، نہ ایٹم کا بٹن ہے، نہ تجھے مجھے پتہ ہے، نہ کوئی بتاتا ہے تو ہم نے رکھا ہوا کہاں ہے۔ آپ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ چلے بھی جائیں، جا کے آسم منیر صاحب کو منت بھی کرتے رہے کہ جناب بتاؤ کتنے رکھے ہیں، وہ کیسی تیرا کام نہیں، تو سکون کر، ادارے جانے، سکون جانے، دشمن جانے، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سکون سے سویا کریں، اپنا اطمینان رکھیں۔ تو جس طرح قانون ہاتھ میں لینا آپ کے لیے، میرے لیے، کسی بھی پاکستانی باشندے کے لیے جرم ہے، تو اسی طرح کیونکہ ادارے اس پر گرفت کرتے ہیں، ادارے قانون کی کارروائی کرتے ہیں، تو جہاد بھی یہ اب نہیں کل فرض ہوا، ہمیشہ سے ہی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے شرائط کے ساتھ، جس طرح حج فرض ہے شرطوں کے ساتھ، اس طرح جہاد بھی فرض ہے شرطوں کے ساتھ۔ جہاد قیامت تک رہے گا، کسی بھی زمانے میں جہاد کی فرضیت اٹھا نہیں جاتی کہ فرض نہیں ہے جی، یہ اپنا اپنا جہاد ہوتا ہے۔ جب آپ برائی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو روکیں ہاتھ سے، وگرنہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ ظلم ہے، غلط بات ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ
جہاد بھی اردو سے ہی آرڈر آئے گا، اردو سے ہی ہونا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ جس طرح ہم کوئی عام آدمی اٹھ کر اپنا قانون پاکستان میں ہاتھ میں نہیں لے، کہتے ہیں جی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، تو تم پھر اپنے قانون کو تھوڑا سا ہلا ہی دو نا، کہ تاکہ کوئی بندہ اٹھ کر قانون کو ہاتھ میں نہ لے لے۔ تم بتا دو کہ قانون تم بس نیچے نیچے کام کرو، اوپر والا کام ہم کرنے کے لیے ہے۔ آمین کہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری فوج کو، ہمارے حکمرانوں کو اللہ یہ غیرت ایمانی عطا فرما ہی دے کبھی، اللہ تعالیٰ عطا کر ہی دے کبھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو نچلی بات ہے آپ کے لیے میرے لیے، ہمارے لیے بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہماری فوج ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہماری جو ادارے ہیں، اور اوپر والی جو قومیں ہیں، ہم سے اوپر لوگ ہیں، ان پر فرض ہے، اور فرض ہے میں اللہ کا کلام ہاتھ میں پکڑ کر صحیح کہہ رہا ہوں، ان پر فرض ہے، آپ پر مجھ پر بھی فرض ہے، لیکن اپنے لیول کا ہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی خلاف سوشل میڈیا پر اپنے دوست احباب پر لوگوں کو باور کرا سکتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اپنے ماحول میں بیٹھ کر افسوس ہی کر سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ جو ظلم روکنے کی طاقت جن کو امت نے، عوام پاکستان نے اور مسلمانوں نے اور خدا نے، رسول نے دی ہوئی ہے، کہ جب ایٹمی مظاہرہ کیا گیا تھا، سب سے پہلے پاکستان ایٹمی طاقت اس نے حاصل کی، جب اس نے اظہار کیا اور اس نے اپنی دنیا کو بتایا اور تجربے ہوئے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے نمبر پر خوشی کرنے والے فلسطین والے مسلمان تھے، فلسطین والے مسلمان تھے، یا یہ ریکارڈ میں موجود ہے، ہم چیک کرنے پڑھنے، وہ مسلمان خوش ہوئے تھے کہ چلو جی ہمارے پاس طاقت نہیں نا، ہم رہتے مسلمان ہیں، ہمارے پاس ان لوگوں کے مقابلے میں اسلحہ نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس تو آ گیا ہے، بھائی ہو، بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور کہنا کہ خفا بھی ہوئے، ٹائم پر بھائی ایک ہو جاتے ہیں، آ جایا کرتے ہیں، مشکل وقت میں آ جایا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کون سے بھائی ہیں، ستاون ممالک مسلمان جو ملک ہیں، ان کے کہتے ہیں مسلمان بھائی ہیں، اب پتہ نہیں کون سے بھائی ہیں، بھائی تو یوسف کے بھی تھے نا، اب کون سے بھائی ہیں، قابیل بھائی ہے یا ابیل میں سے بھائی ہیں، اب ہم بھائی کون سے ہیں؟ آپ کی اور میری اور دنیا بھر کے مسلمانوں، حکمرانوں کو بالخصوص اور بالعموم عوام کی، اس کی نظریات کی، اس کی ترجیحات کی، اس کی صبح و شب و روز جو اس کے معمولات ہیں، بتائیں گے کہ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ آپ کا میڈیا ہے، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ کا ایک سوشل میڈیا میں جتنے اکاؤنٹ ہیں، فلانا فلانا ٹمکانا، جتنے بھی 500 اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک ادھی پوسٹ بھی لگاتے رہیں گے، تیرا میرا جہاد ہوتا رہے گا، تیرا میرا جہاد ہوتا رہے گا، بولیں تھوڑا، تیرا میرا جہاد ہوتا رہے گا۔ اور اول نمبر پر طاقت رکھ کر جس پر جہاد فرض ہے، وہ ہمارے حکمران ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہمارے حکمران ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کے طریقوں سے، آپ کے معمولات سے یہ بالکل بات آمیزاں کلیئر ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں، امریکی اڈوں کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پناہ دی ہوئی ہے دل و جان میں، اور اپنے پارلیمنٹ میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو دعویٰ رکھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان پر فرض ہے، جس طرح کل علماء نے، مفتیان نے فتویٰ جاری کیا، یہ تشویشناک بات ہوگی کہ عوام کی کرے، بھائی عوام کی کرے، عوام تو بات کی بات ہے نا، کہ سارے تو مر جا سن تے پھر عوام بھی چلے جا سن، نہ مقابلے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک طریقہ کار ہے جہاد کا، عوام کی بات ہوتی ہے۔ ہماری فوج کس لیے ہے؟ ہم پاک فوج زندہ باد نعرہ لگاتے ہی رہتے ہیں نا، لگاتے ہیں، بات بولے سارے، ہم کہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کہتے کہ پریڈ کرو جناب ترائی مارچا، اسی اس لیے لانے زندہ باد مسلمان قوم پر ظلم اور بربریت جب ہو رہی ہو تو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے زندہ باد، اس لیے کیا ہے، اس لیے زندہ باد، اس لیے کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب بولو تھوڑا،
किया हुआ है। ये सोशल मीडिया पर जो लंडे के लोग हैं ना, लंडे के अंग्रेज के पजामे चूसने वाले, वो कल से बहुत शोर मचा रहे हैं मौलवी क्यों जान ना। और मौलवी जान गए ना, लेकिन तुम्हारी फौज पहले किधर जाएगी? फौज में फिर हमें भर्ती कर दो। बोलो थोड़ा तो की बात नहीं कर रहा, थोड़े बोले इसका फिर मौलवियों को भर्ती करें, मौलवियों की इबादत कर, जितने मदारिस वाले हैं उनको फौज का सारा सिलेबस और सारी चीजें इनको दो। फिर अगर ना करें ना, फिर इनका गरीबान पकड़ लेना। मुझे आवाज मत बोलो, साफ आओ थोड़ा सा साफ आओ। समझ आ रही है नहीं आ रही? जिहाद फर्ज होता है लेकिन शराइत पर तरीके से लागू होता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? उतो थले आना फर्ज होना आस्ता आस्ता थले आना, आस्ता आस्ता उतो मरने जाओ, थले आने जाओ। टाइम जब आता है, अब मुझे पता है मैं एक मंजरनामा देने लगा हूँ, अब मौजूद होंगे करबला के वक्त में 10 मुहर्रम को ज़ैनब कुबरा बाद में निकली थी या हुसैन से पहले निकली थी? बाद में निकली थी। सार उठाओ थोड़ा, कब निकली थी? बाद में निकली थी। क्यों? फरमाया कि सारे शहीद हो गए और जिहाद का वक्त ज़ैनब बिन्ते फातिमा तो ज़हरा का आ गया है। टाइम होता है, तरीका होता है जिहाद। समझ आ रही नहीं आ रही? उत्ते बैठे हम सारे थे, तुसा कौन चलो जी निकलो निकलो निकलो, तो तुसी की कर रहे हो फिर? बोलो सिर ना मारसो, थोड़े ही बोलो और तुम क्या कर रहे हो फिर? हर बात तुम बढ़ाते हो, उलमा पर चढ़ जाते हो। उलमा ही हैं, टाइम पर आपकी गोशमाली करते नहीं कि फर्ज हो गया नहीं, सिर चुको और जिन्हें रखे ना अंदर ना जरा बाहर करो तो रुख उधर करो। बेशक 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 उधर रुख करो इसराइल की तरफ। ओए तुम और हम क्या रुख करेंगे? ठीक है, जब तुम्हारी ये तो डॉक्टर कदीर मर गया ना बेचारा, अल्लाह गरी के रहमत करे उसने, जिसको 60वीं ताकत दी थी, उस स्टेशन पहला एटम लॉन्च करने लगा तो उसने दूरी दसी ना, दूरी वक्त के डिक्टेटर को, वक्त के हुक्मरान को, तारीख पढ़े मैं नाम नहीं लेता, उसके अभी कितनी दूर नहीं मुसाफत के मार कर सी उन्होंने 1500 दूरी तक मारो ना। कहे अच्छा तेरा इरादा इसराइल के नहीं ना, काट कर इसमें डॉक्टर कदीर पूछे जाके पढ़े किताबें, ये मौलवी की बात नहीं हो रही, डॉक्टर अब्दुल करीम की बात हो रही है। बेशक बेशक उसके के साथ थोड़ा जिसकी रेंजे तक कट कर तेरा लगना इसराइल का नहीं, तेरा नजरिया में उठे तक इतनी दूरी उधर पड़नी है। गल्ला ते उठो ना कोटे है साडा, असी उठो नहीं, असी उठो मार पाई हुई सानू। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अदब के साथ और दुख भरी दास्तान के साथ मैं कहता हूँ कि जिहाद शराइत के साथ ऊपर से फर्ज होता होता नीचे आता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? ऊपर से साहिब औहदा पर, साहिब असला पर, साहिब मकाम पर, जेड़े तनख्वाह लेंदे ने, जेड़े पलते ने तेरे मेरी पैसे थे, आसान करता हूँ लफ्ज़। समझ आ रही है नहीं आ रही? जो तनख्वाहदार तबका है, जो औहदा रखता है, जो इसीलिए मर्ज़ वजूद में आया तनख्वाह ले रहे हैं, उन पर पहले फर्ज है। हाँ उन्होंने गिटिया के गोडिया के साथ नहीं तो फिर हुक्म, फिर आवाम पे भी फर्ज है, फिर और चलते हैं फिर सारे वो पहले क्या करके सारे गोडिया के साथ नहीं तो फिर आवाम सामने आ जाना चाहिए। वैसे आवाम पर इस दौर में नहीं है। फल अकरब के लफ्ज़ है मुफ्ती के, आप समझे इस लफ्ज़ को कि जिहाद फर्ज हो गया है अकरब फल अकरब के कानून के तहत। इस कानून का क्या मतलब है कि जेड़ा करीब वाला है उसके ज्यादा फर्ज हो गया। बेशक सुभान अल्लाह का जेड़ा उस मुल्क में ज्यादा करीब है और जेड़ा औहदे में लिहाज ना उस औहदे में ज्यादा करीब है उसके ज्यादा फर्ज हो गया। अकरब फल अकरब का मतलब ये है, अकरब फल अकरब का मतलब ये है कि जो सब औहदा है, साहिब मनसब है, साहिब इक़्तिदार है, साहिब हुक्मरान है, साहिब ज़मान है, उसकी हुकूमत और लगाम उसके हाथ में है, उस पर जिहाद उस कानून के मुताबिक फर्ज हो चुका है। थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा सिर चौड़ा। हाँ, ये खामोशी की बात नहीं है, ये तो उसकी बात हो रही है ना, हमारे पेशवा हुसैन इब्न अली है जो कत्ल भी बाद शहादत भी बोल कर बताते हैं। हम वो नहीं जो खामोश हो जाए, जो पहले यजीद के मुकाबले में बोलता रहा मरकर भी बोल रहा है।
ہم حق پر بات جو ہے ڈنگے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں کہ ان پر پہلے فرض ہے شرائط کے ساتھ. بے شک تھوڑے دیر آپ چپ جاؤ سبحان اللہ کہہ دو پتہ چلے گا. اقرب فالاقرب کے قانون کے مطابق اقرب الفقرب اقرب کے قانون کے مطابق ان تو سب آتے پہلے تھے دسنے رہنا بٹن کے تو آن اسی تسی کے در اس میں روح کر ساتھ کتنا رینجے غوری دی دفالت دی شاہین وان تے ٹو دفلانے دی تو سب اکل کی کہنی ہے تسا میرے تے فرض ہویا پہ یا ان پہ بولو ان پہ پہلے اور تسا میرے تے جڑا ہے میں وہ نیٹ ورک سوشل میڈیا دوست اخبار میں ہم اسرائیل کے ظلم کی لوگوں کو باور کراتے رہیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے. بے شک سمجھ آئیے نہیں آ رہی؟ ہم کہتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے. کشمیر پر ظلم ہے. جہاں بھی مسلمان یا کوئی بندہ بھی ظلم کا شکار ہے ہمارا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ. نہ کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک کوئی مسلمان اس کی حمایت کر سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. سمجھ آئے نہیں آ رہی؟ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ یہ بندہ دیکھتا ہے کہ جو چیتھڑے اڑ رہے ہیں مسلمان معصوم بچوں کے لوگوں کے, تو پتہ نہیں یا تو ان لوگوں ہمارے جو حکمران 57 ممالک کے مسلمان ہیں سب کے یا تو اتنی نظر کمزور ہو چکی ہے کہ ان کو نظر ہی کھ نہیں آتا, یا پھر جو ایمانی پاور اور طاقت ہے جو اندر دکھ درد محسوس کرواتا ہے وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے ان کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کے گھر جلیں میرا نہ جلے. اب تو اتنے لگی ہے نا, اتنے تو نہیں لگی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جہاں لگی ہے ہمارا گھر تو محفوظ ہے. یہ نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف سے پہلے بتلا دیا تھا کہ اگر اہلیہ میں فلسطین شام میں اگر امن قائم نہیں ہو سکتا تو دنیا کی کسی کونے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ. تیرے میرے رسول کا عقیدہ ہے کہ یہ حدیث پر ذرا نبی علیہ السلام کے فرمان پر عقیدہ ہے نا, یہ سرکار کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا اگر فلسطین پر امن نہیں زمین پر امن ہے. زمین پر امن قائم کروانا ہے تو جو 1.25 لاکھ انبیاء کی عبادت گاہ مسجد ہے وہاں امن قائم ہونا ضروری ہے. وہاں امن قائم ہونا ضروری ہے. لیکن وہ میں نے بھی پورا فلسفہ میں نے 25 منٹ لگا کر بتلا دیا جہاد کا کہ جہاد شرائط پر فرض ہے. فرض ہے, میں نہیں یہ کہہ رہا کہ نہیں فرض, لیکن جو صاحب عہدہ ہے اس پر پہلے فرض ہے. اس طرح اللہ نہ کرے کسی کار کوئی کشیدگی ہو جانی ہے, دوسرے کار والا مقابلہ ہو جانا ہے, جنگ بندی ہو جانی ہے, تے بچیاں تے بیوی بچیاں بڑے بندہ کہنا ہے مچور تسی اندر جاؤ میں دیکھنا باہر. یا باہر پہلے بچیاں کٹتے ہو, بولو کون کٹنا ہے باہر, کون نکلتا ہے پہلے؟ اور مرد نکلتا ہے. تو جس کا ہتھیار ہوئے کمزور بھی نہ ہوئے, بچیاں بیوی بندے منع کہنا تسی اندر ہو, بچے اندر رکھا میں ذرا باہر نکلنا دیکھنا کی گل ہے. اسی قانون کے مطابق جس کے پاس شاہین کی پاور ہے طاقت ہے وہ کہے بچوں تم بیٹھو پہلے ہم نکلتے ہیں باہر. پہلے کون نکلتا ہے؟ صاحب عہدہ, صاحب مقام, تھرائز والا, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس پاور ہے. اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے نا, نہیں نکل سکتے, اپنی ایٹمی طاقتیں اٹھاؤ اور فلسطین والوں کو دو کم از کم اتنا بھی ان کے ساتھ تو مدد کر سکتے ہیں. اتنا تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولے تھوڑا. ہماری آواز کمزور سے ادھر تک نہیں جاتی, لیکن کمزور کی آواز ادھر تک ضرور جاتی ہے. ادھر تک شان صاحب کہاں تک جاتی ہے؟ ادھر تک ضرور جاتی ہے. یہاں تک نہ بھی جائے وہاں تک ضرور جاتی ہے. مظلوم کی آواز عرش تک جاتی ہے. کہاں تک جاتی ہے؟ ہم مظلوم ہیں, ہم دکھی ہیں, ہمارے دل چھلنی ہیں, ہمارے ہم اتنے آنسو بھی نہیں جتنے مظلوم مسلمانوں کی ظلم کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم ساری زندگی نہیں آنسو بہاتے رہیں, کم ہوں گے جتنا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تیرے میرے بچے بھی ہیں نا, ذرا اتنے معصوم بچہ اپنا رکھ کے ذرا تسلی کر دیکھ پہ تیرے آنسو نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے کہ سارے مر جان تے تیری تھی پانڈا چوک کے نا برتن تے پانی لینے واسطے جاوے, سارے مرے ہوں اس کے تے دشمن نے لڑکے چی ہوئے. حسین دا دکھ سمجھ آئی نہیں آئی سکینہ دا؟ اگر نہیں آئی تو ذرا اس فلسطین دا رخ کر لے, پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. اگر نہیں آ
ایمان کی خیر منا. میں اور کچھ نہیں کہنا تینوں, بس تو اپنے پھر چیک کر کہ تو کھلیا کتنے میں, تے اپنا ایمان نہ لیول ذرا تعین کر کے کدھر ہے. اگر اتنا دکھ بھی تیرے اندر نہیں آ سکتا نا کہ ان کا ظلم تو اپنا بچہ نہ سمجھے, ان کے بچوں کو, ان کی بچیوں کو, ان کے بوڑھوں بزرگوں کو, مائوں کو, بیویوں کو, تو پھر فَفْعَلْ مَا شِئْتَ اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَفْعَلْ مَا شِئْتَ. سرکار نے فرمایا جب تو بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کرے, پھر جو مرضی کہتا رہے. وہ کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے, ماڈرن دور ہے, سارے نکلیں گے باہر, ماما بھی نکل سکتے, بہنا بھی نکل سکتے, کٹھے رل کے نچاں گے. بے حیا بندہ بغیرت آدمی نہیں لگے کہ ماما بہنا نال عزت تو عزت دار بندہ ماں بہن کی کرتا ہے نا. سمجھ آ نہیں آئی؟ سارا تھوڑا بولا کرو. وہ عزت وہ کرے گا کہ جس کا امام پیشوا حسین ابن علی ہے, جس کا پیشوا یزید ہے, اس کو کیا لگے عزت کے ساتھ اور بی بی کے ساتھ اور مستور کے ساتھ اور کسی صاحب عزت اور احترام پردہ دار کے ساتھ, اس کو کیا لگے. وہ کہنا ہے کہ نچو نکل کے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اس بات پر بھی دکھی ہیں کہ آپ کی ہماری حکومت یہ جو میچ لگ گیا یا لگنا ہے, کی نام ہے اس کا, کی نام ہے پی ایس ایل, اتنے امت تے بنے ہیں کہ کھربا روپے لا کے تے تسی تماشے لا رہے ہو. اگر تسی اور کچھ نہیں کر سکتے ہو نا, بند کر کے اتنا پیسہ کٹھا کر کے تے پانی فلسطین بھیج دو. اچھا ذرا کہ اللہ تعالیٰ تے اعتراف کر لینا اسی کہ یا اللہ اسی گواہی دے رہے ہیں کہ ظلم ہو رہے ہیں. ہاتھ چکو تھوڑے ذرا, چلے آسانی سمجھ چکو, ہاں ہاتھ چکو, کوئی گل نہیں گناہ. اسی دنیا میں تماشا واسطے بھی چکتے رہنے ہیں, آج مظلوم مسلمانوں واسطے بھی ہاتھ چک لینے سے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے تماشوں کی. ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے ہمارے بلک رہے ہیں پانی, بنیادی پانیوں پر, تو تسی تماشا لا کے تسی کھڑبا نہ پائے تو ٹیویاں تے ادھر تماشا کے دیکھ رہے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. کی ہو جائے جی بال پیچھے بندہ ناچ رہے ہے, کی ہو رہا ہے ادھر تیرے سروں میں فٹ بال بڑھائے جا رہے ہیں. خون تیرا بڑے مسلمان بچے مگر گناہ تو پتہ بھی نہیں ہے ان معصوم بیچاروں کو کہ مار کیوں رہے ہیں ہمیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس جرم کی سزا ہمیں مل رہی ہے, تو ہم تماشوں پر لگے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی گل؟ اوکھی یہ کوڑی ہے لیکن میں آپ بھی سامنے رکھ رہے ہیں, کوئی نہیں, ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. ہاتھ حق ہی ہوتا ہے, اگر نہ بھی آپ بولے نا تھوڑی ہی بولو پھر بھی گل ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, خاندان کدھر بھی موت فوت کی ہو جائے نا, فوت کی شادی کے دن طے ہو جائے, لوگ ختم کر دیں ان کے خف کی بھی ہے لیکن ہے تو خاندان ہے نا, فوت کی ہوگی شادی نہیں کریں گے ایسی. اور میں شریف نفس لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معاشرے میں. شادی کے دن طے ہوتے ہوئے کٹیں گے رہنے دو, طے نہیں تھے لیکن سب گناہ کر دو, کارڈ بھی چھپے ہیں سارا, لیکن فوت کی ہو گئی ہے. اسی ڈلے کرا کے شادی حادثہ دے خاندان کے فوت کی ہو گئی. اتنے تے ایک جنازہ نہیں لکھا اٹھے ہوئے, اور روزانہ کی بنیاد پر بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تم بتاؤ اپنے ایمان پر ضمیر کے اور ایمان کے مطابق فیصلہ دو. میری بات سے بے شک اختلاف کرو لیکن اپنے ایمان اور ضمیر سے پوچھو, جڑے ملک میں ساڑھے میں تماشے لگے نے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولو سارے اپنے ایمان سے بتاؤ, نہیں ہونا چاہیے یار. یہ کیا تماشا ہے, کھربا لا کے تسی پی سی ایل لگ گیا, فلانا لگ گیا, تو تماشا دیکھو. یہ تماشا پھر جس ٹائم لگے گا نا, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ساری دنیا پہ امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین میں قائم نہیں ہوگا. سرکار نے پہلے میجر بات بتا دی کہ امن میں رہنا چاہتے ہو تو روئے زمین والوں, فلسطین والوں پر امن قائم کرنے کی کوشش کرو. امن قائم کرنے کی کوشش کرو. آپ کے میرے مسلمان بھائی ہیں, آپ ان بچوں کو اپنے آپ کو رکھو, ان لوگوں میں اپنے آپ کو, ماؤں بہنوں مستور کو اپنے مائیں بہنیں تسلیم تصور کرو ذرا, پھر میں دیکھتا ہوں کہ تیرے آنسو نکلنے کہ نہیں نکلنے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آپ تشریف لا چکے ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی روئے زمین میں, یہ میں نہیں کہتا میں کوئی آپ کو کوئی اسرت کی طرف لے کے جا رہا ہوں, بد امنی کی طرف, اور
بے یقینی کی لہر دینے لگا نہیں دینے لگا میں. مستقبل انشاءاللہ اسلام کا ہے. بے شک میرے لفظوں پر غور کرنا. مستقبل کس کا ہے؟ مسلمانوں کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا اسلام کا ہے. بے شک مسلمانوں کا نہیں, کس کا ہے؟ اسلام والوں کا, اسلام کا, مسلمانوں کا نہیں. مسلمان تو آپ بھی ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا جس طرح میرا بیٹا مہدی خروج کرے گا, ظلم اور بربریت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا, علم حق, تو 1.5 ارب خرب مسلمان ہوں گے کم و بیش. لیکن اس وقت جو امام مہدی نال ساتھ دے گے پتہ کتنے ہوں گے؟ آج کل ہر بندہ دعا کرتا ہے نا لشکر امام مہدی میں شامل کر. یہ سرکار کی حدیث ہے, صرف ٹوٹل 12,000 بندہ لشکر امام محمد مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا. بس 2 ارب خرب لوگوں میں حالت تک لو. اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. کربلا, بدر, احد, خندق, جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں مسلمان کثرت کے ساتھ تھے یا مد مقابل کثرت کے ساتھ تھے؟ مسلمان کثرت کے ساتھ نہیں تھے, قلت میں تھے, مد مقابل کثیر تھے, یہ قلیل تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے تو مسلمانوں کو الہ کلمت اللہ رکھنے والوں فتح نصیب کی ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, اپنے ترجیحات کو, اپنی توفیقات کو, اپنے احساسات کو, اپنے ارادوں کو, اپنی خواہشات کو, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, سورہ محمد کی اختتامی آیت, آخری آیت پڑھو, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا اگر تم نہیں بدلو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لے کر آئے گا جو جنگجو ہوگی, جہاد پر اقرار کرنے والے ہوگی اور الہ کلمت اللہ بلند کرنے والے ہوگی. بے شک قرآن پاک کی آیت میں نے پیش کی. اگر ہماری ترجیحات نہ بدلی, ٹھیک ہے, علامہ نے بھی اس وقت ہندوستان کی بات کرتے تھے, علامہ اس وقت کہا تھا پاکستان کی خواب دیکھنے سے بہت پہلے کی یہ غزل ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. علامہ نے کہا تھا, اس وقت ہندوستان کی بات کرتے تھے, پاکستان کا خواب آپ نے دیکھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. اگر ہم نہ سمجھیں گے, اپنے اپنے حصے کی شمع نہیں جلائیں گے, جڑی ادھر اگ لگی ہے تے تیرے میرے کو کوئی ایسا احسار نہیں کہ اس اگ تے قابو پا لے. ساری دنیا تے پھر پھر کے چیک کر, تاریخاں پڑھ کہ مسلمان جب اپنے شعار کو, اپنے مقدسات کو, اپنی اوقات کو بھول گیا, پھر اللہ نے کس طرح مسلمانوں کو اپنی اوقات یاد دلائی. اور جب اوقات میں آئے, جب اللہ نے ان کو فتح دینی چاہیے, انہوں نے تبدیلی لائی اپنے اندر, اور پھر اللہ نے بے اسلحہ لوگوں کو سپر پاور کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی. سپر پاور کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, طاقت من جانب اللہ ہوتی ہے, سپر پاور, اور ہر طرح کی پاور اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ کی ذات رکھتی ہے. کون رکھتا ہے جی؟ سارے بولے اللہ کی ذات رکھتی ہے. دعائیں بھی کرنی چاہیے فلسطین والوں کے لیے, لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان کو اگر پہلے تو میں جو لیٹ آئے ہیں آپ کے لیے میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, جو کل علماء نے, مفتیان نے فتویٰ جاری کیا, اس کے مطابق لوگ تشویش میں مبتلا تھے. مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہے, ہم نکلیں, آپ نکلو, پھر مولوی نکلے ہو؟ میں نے کہا نہیں, نہ تم نکلو گے نہ مولوی نکلیں گے. جڑے تنخواہ دار طبقہ ہے نا ساڈا, پہلے وہ نکلے گا. تنخواہ دار سے مراد کیا ہے کہ جڑے اسے واسطے تنخواہ لے رہے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا تو اسی سامنے آؤں گے. حکمرانوں پر سب سے اولا, سب سے اول نمبر پر حکمران مسلمانوں پر فرض ہے. جا کس پر ہے سب سے پہلے؟ سارے بولیں, بولو تھوڑے دیر, کوئی زبان نہیں کپے گا تو سانی انشاءاللہ. یہ اللہ کی بارگاہ سے اے ویڈیو جاری ہے, اللہ دیکھ رہے کہ کل میدان محشر تے گواہی دو گے تسی. اسی فلسطین والے نال, ظلم والے نال نہیں, ہم مظلوم نال کھڑے ہیں انشاءاللہ, حسین دے پیروکار. ہم ظالم کے ساتھ نہیں, ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مظلوم کے ساتھ. تو آپ کا میرا جہاد کیا ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ
ओके तुम्हें तो कर सो मोबाइल शैम्पू डव ते ये तो वो फलाने ना के मौलवी साहब उसे नाल फतवा दे रहे हैं। भाई तुम ये कहो ना जितनी यूनिवर्सिटी है हमारी कि तुम इंजीनियर पैदा करो, इस काबिल तुम यूनिवर्सिटी से बच्चों को लेकर आओ कि जो उनकी प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में अपनी मसनूआत लेकर आओ। बेशक अगर आप इतराफ करते हैं मेरी बात पर, आपको फाउल जरा सारे हाँ इतराफ करते हैं, मैं देख रहा हूँ ये क्या बात हुई कि मसनूआत का इतराफ कर दें, करें लेकिन सारे अमल करो। फिर मौलवी साहब शैम्पू नाल नाड़ा नहीं, समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, मोबाइल इस्तेमाल फिर करोगे नहीं। ये जितनी चीजें अमेज़न की सिनेमा सारियां रखी हैं, अमेज़न वाले कौन हैं? सारे बोलो हाँ, तो फिर की करोगे, की बंद करोगे? बंद करनी चाहिए। मैं तो नहीं करता, ये बिल्कुल आपका ये जितनी हमारी चीजें हैं फायदा इसराइलियों को होता है, लेकिन तुम ऐसे लोग तैयार करो जो उनके मुकाबले में, उनकी प्रोडक्ट के मुकाबले में अपनी मसनूआत बरूएकार लाए। बेशक असल जिहाद है कोई जिहाद नहीं, अपने बंदे तोड़ मरोड़ के दुकाना पे आप ही नुकसान पहुंचाए जाओ, इस शोधे तो पैसे देते हैं इस मामले में केड़ा जिहाद होगा? और गल गलत नहीं कर रही बोलो, समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आपका मेरा जिहाद ये है कि हम अपने स्टेटस के मुताबिक अपने दोस्त अहबाब में रोजाना की बुनियाद पर आज तुसाना कुरान के सामने मैं वास्ता दे रहा हूं, जितने अहबाब बैठे हो कम अज कम घट तो घट 5 मरतबा 24 घंटे से जरूर असी जुबानों कहांगे इसराइली जुल्म कर रहे हैं, फलस्तीन वाले मजलूम हो गए। बेशक बेशक ये तेरा मेरा जिहाद है कि नहीं बोलो? स्टेटस जो बंदा लाना है उसके ते जरूरी है कि एक स्टेटस फलस्तीन हक वास्ते लावे। फेसबुक जो चलाता है कम अज कम एक शेयर जरूर लिंक मारे कि फलस्तीन वाला के हक में, ताकि कल तू चला भी जावे ना तेरी एक शेयर हुई चीज तेरा कब्र में सुकून अता फरमाए। बात समझ आ रही है ना? जज्बात की बात नहीं है, मैं बिल्कुल होश हवास से बात कर रहा हूँ। ठीक है, फतवा भी ठीक है, समझदारों के लिए उन्हें वाज़ा करना चाहिए था, उन्हें गोलकार की गाल नहीं करनी चाहिए थी, वाज़ा करना चाहिए था कि फतवा जारी हो गया, जिहाद फर्ज है, लेकिन उन तो जिहाद फर्ज होना होगा थले आना है। बेशक बेशक अब समझ आया नहीं आया? बोलो थोड़ा। पहले अवाम पे फर्ज नहीं होना, बच्चियां थे, बीवियां थे, ज़ईफा थे, जिहाद फर्ज नहीं होना, टाइम आए तो फिर होना है कि तो सारे मर गए, जिन्हों को असला आया, जिन्हों को ताकत है, मर गए तो चलो जी हम बच्चों तुसी बाहर आ जाओ, बीवियों तुसी आ जाओ, ज़ईफो तुसी आ जाओ, बीमारों तुसी आ जाओ। पहले ताकत वाले जिन्हें एटम चलाना भी आना है तो पता भी ये रखे हैं कि थे उन्हें तो जरूरी हो गया जहां। बेशक बेशक समझ आई या नहीं आई? अल्लाह ताला आप सबको मुझे हक पर हमेशा रहने की तौफीक अता फरमाए, हक वालों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। इसराइल मुर्दाबाद, ऊंचा बोलो बोलो थोड़ा जा। फलस्तीन जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, आलियाने कुरान जिंदाबाद, मोहम्मद के गुलाम जिंदाबाद, और शैतान के जितने चेले चुपाटे हैं सब मुर्दाबाद। बिलाखिर मुस्तकबिल इस्लाम वालों का है। अब आप पर है, मुझ पर है, मुनहसर है कि आप और मैं कितनी ताकत लगाते हैं इस्लाम को पावरफुल। इस्लाम पावरफुल है, मैं बात ये नहीं कह रहा कि वो कमजोर है, आप और मैं कमजोर है, इस्लाम पावरफुल है। बेशक बेशक इस्लाम बोलो बोलो थोड़े जी, इस्लाम पावरफुल है। अब आप पर है, मुझ पर है कि हम कितनी ताकत अपने आप को देंगे, इस्लाम को साबित करेंगे कि कमजोर हम थे, इस्लाम ताकतवर। बेशक बेशक अल्लाह आप सबका मेरा हामी व नासिर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।